السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں۔ وہ جو موضوع ہے رمضان کے تعلق سے ہے کہ ہم رمضان کا کیسے استقبال کریں۔ انشاءاللہ 4-5 دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ مبارک مہینہ سارے مسلمانوں کے لیے خوشی کا، مسرت کا، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان ماہ مبارک سے خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، جنت کے مستحق کو نام لکھ دیتا ہے جنت کے مستحقین کی فہرست میں کہ کون کون جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، کن کن کی گناہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور بالکل وہ گویا اس کی ماں نے اس کو جنا ہے ویسے اس دن ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے ہر مسلمان کے دل میں اس ماہ مبارک سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ شب قدر کو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان تک قرآن کریم کو لے کر آیا، اور وہاں سے جبریل امین کو قرآن کریم سنا کر جبریل امین آہستہ آہستہ 23 سال کی مدت میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کریم کو پہنچایا۔ یہ ماہ مبارک، اس کا استقبال ہم کیسے کریں؟ استقبال کا مطلب یعنی کیسے ہم اس مہینے کو کیسی تیاری کریں اور کس طریقے سے اس کی پلاننگ کریں۔ عام طور پر رمضان کے مہینے کی تیاری کا مطلب ہمارے پاس رمضان کے ڈش کی تیاری، رمضان میں سحری کے واسطے کیا کھاتے ہیں، افطار کے واسطے کیا کھاتے ہیں، ان کی افطار کے واسطے کیا کیا چیزیں ہونا، یہ نعوذ باللہ رمضان کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی تیاری ویسے یہ ہر شخص کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ تو کرتا ہے، بلکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان رمضان میں جتنا کھاتا ہے اتنا دوسرے مہینے میں نہیں کھاتا۔ یہ رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قربت، اللہ تعالیٰ کی تقوی، پرہیزگاری، اور اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت، اللہ تعالیٰ کے کلام سے قربت، یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کا مقصد ہے رمضان مبارک۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، یعنی رمضان کے روزے، جیسا تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ تم بنا لو، جنت کے تم مستحق بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں تم شامل ہو جاؤ۔ یہ مقصد ہے رمضان کریم کا۔
اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بار کا رمضان لاک ڈاؤن میں شاید گزرے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کریم اس ماہ مبارک کی یہ جو فرائض ہیں، جو نوافل ہیں، اس کے جو نیک اعمال ہیں، ان سارے نیک اعمال کو ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک کی تیاری میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس رمضان مبارک کے آنے کا شعور اپنے دل میں ہم پیدا کریں. اس مہینے کی عظمت اپنے دل میں زندہ کریں. اس مہینے کی برکت اور یہ کہ یہ مہینہ سادے مہینوں کے جیسا نہیں ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے چلو رمضان کب، نہیں، رمضان سے خوش ہونا ہے. بعض لوگ جو ہے رمضان کے مہینے سے کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ بیزار ہوتے ہیں. رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہماری تجارت ختم ہو جاتی جی، رمضان کا مہینہ آ گیا تو جو ہے ہمارے کام سب جو ہے ٹھنڈے پڑ جاتے. نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں. رمضان کے مہینے سے خوش ہونا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. مومن رمضان کے مہینے سے خوش ہوتا ہے. منافق رمضان کے مہینے سے کیا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. وہ انتظار کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کب ختم ہوگا. یہ نفاق کی علامت ہے. میرا معمول چھوٹ گیا، میں رمضان کے مہینے میں میرے کام نہیں کر سکتے. نہیں، نعوذ باللہ. مومن رمضان کے مہینے سے خوش ہوتا ہے. تو سب سے پہلے رمضان کے مہینے کی عظمت، عبادت کا مہینہ، خصوصی عبادت کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، یہ اور دوسرے مہینے دونوں برابر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیوں جو ہے مبارک مہینے دیتا ہے ہم لوگوں کو؟ ذی الحجہ کے 10 مبارک دن، 10 ذی الحجہ، عرفے کا دن، 10واں محرم، عاشوراء، جمعے کا دن. کیوں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کریں، تاکہ ہم اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں. یہ مقصد ہے. تو اگر کوئی شخص رمضان میں بھی ویسے ہی رہتا ہے، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں بھی ویسے ہی رہتا ہے، اس کی عبادت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، قرآن سے وہ قریب نہیں ہوتا ہے، تو بڑی بدنصیبی ہے. تو سب سے پہلے ماہ مبارک کی اس عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا ہے اور اس عظیم مہینے کی عزت کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، اس کا احترام. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کا اگر کوئی شخص احترام کرتا ہے، باعزت چیزوں کا، یہ مہینے، یہ جگہ، مسجد اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، محترم چیزوں میں سے ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے. محترم مہینے، یہ اللہ تعالیٰ کے محترم مہینے، یہ اوقات ایسے اوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عزت کرنی چاہیے. جی، نیکیوں کو بڑھانا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. تو سب سے پہلے یہ کہ اس مہینے کی عظمت، اس کا احترام، اس کی فضیلت اور اس کا احساس کہ یہ مہینہ محترم مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ عزت کرنی چاہیے، زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ احترام کرنا چاہیے، اس کی محبت کو اپنے دل میں جاگوزی کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ساتھ گزارنا چاہیے. نمبر 2، ماہ مبارک کے استقبال میں جو دوسری چیز، اہم چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں. ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا توبہ کریں، معافی مانگیں. کیونکہ انسان اگر پاک رہے، صاف رہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، مزید توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مزید
اس پر انعام کرتا ہے، اس کا فضل عطا فرماتا ہے، اس سے اور قریب کرتا ہے۔ لیکن اگر نعوذ باللہ کوئی بندہ رمضان میں بھی وہی غلطیاں کر رہا ہے، کیا ہے بھائی؟ بعض لوگ نعوذ باللہ رمضان کے مہینے میں سیریل دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، خاص سیریل رمضان کے لیے، نعوذ باللہ۔ نہیں، یہ شیطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے۔ رمضان کے مہینے کا استقبال نیک، اخلاص اور الہیت کے ساتھ، کہ ہم اس مہینے کی ایک ایک لمحے کی ہم حفاظت کریں گے، ایک ایک سیکنڈ ہمارا ضائع نہیں ہوگا۔ کیسے ضائع نہیں ہوگا؟ جو عمل بھی قیامت کے دن ہمارے دفتر اعمال میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ایک اور قدم آگے بڑھ کر، جو عمل بھی قیامت کے دن ہمیں کام نہیں دے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ ایک تو نقصان پہنچانا ہے، اور ایک کیا ہے؟ نقصان تو نہیں پہنچائے گا لیکن کام بھی نہیں آئے گا، فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے کام ہم کرتے ہیں جی، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، اس کا فائدہ کا مطلب ثواب نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم لوگوں کے لیے یہ نیک اعمال کے بدلے میں یہ جو ریکارڈ جو لکھا جائے گا کہ ہمارا جو عمل ہے جو بیکار گیا، اور قیامت کے دن وہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا، تو ہمارے لیے وبال جان ہے، اس سے بچنا ہے۔ آج کل کے حساب سے بچنا ہے، کیا مطلب؟ زبان بچانا، سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت۔ کیا مطلب؟ لوگوں سے کانٹیکٹ کم کر دینا، لوگوں سے تعلقات، بات چیت کم کر دینا، ضرورت پر کم رہنا، بس بیکار باتیں نہیں، بیکار ضرورت کی بات، بغیر ضرورت کی باتیں نہیں، غیبت نہیں ہے، کیا نہیں، جھوٹ باتیں نہیں، ہنسی مذاق نہیں۔ رمضان کی تیاری ایسی ہوتی ہے، رمضان کی تیاری کیسے ہوتی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کر کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگوں کو دوزخ میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ ان کی زبان کی کرتوت ہے۔ ان کی زبان کی کرتوت کی وجہ سے، ان کی زبان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی زبان کی بیکار باتوں کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ دوزخ میں جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سب سے پہلے اپنے کان کی حفاظت، غلط بات نہیں سنیں گے، بیکار بات نہیں سنیں گے، گانے بجانے کے آلات ہم نہیں سنیں گے، میوزک ہم نہیں سنیں گے، حرام، اس کا مطلب رمضان کے بعد سنیں گے نہیں، نعوذ باللہ، حرام ہے کبھی بھی، اور اس کی حرمت ماہ مبارک میں اور بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص سادے دنوں میں گانا سنتا ہے، وہ شخص اس کے برابر نہیں جو رمضان آنے کے بعد بھی گانا سنتا ہے، نعوذ باللہ، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس کے دل میں کوئی عزت نہیں رمضان کی، اس کے دل میں کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، نعوذ باللہ۔ توبہ کرنا چاہیے، خالص توبہ۔ خالص توبہ کا مطلب اپنے دل میں پختہ ارادہ کہ میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے، یا رب۔ تو گناہوں سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، بیکار قسم کی باتیں، بیکار قسم کے کام۔ اور عورتوں کو بھی جو ہے رمضان میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، افطار پکانے، سحری پکانے کا اس میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کی مانگیں اتنی ہوتی ہیں کہ افطار میں فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو، بیچاری عورتیں، ان کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، عورتوں کو جو ہے نفل عبادتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ مرد لوگ تو جا کر تراویح پڑھتے ہیں، تو عورتیں بیچاری روٹیاں پکاتی رہتی ہیں، سحری کی تیاری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ الحمدللہ سب مل کر کام کریں، اور جتنا ممکن ہے اتنا جو ہے برڈن عورتوں پر بھی کم ڈالیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے ساتھ گزارنا، میں نے کہا اللہ کے ساتھ گزارنا، کیا مطلب؟
عبادتوں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، نفل عبادتوں کے ذریعے، سنتوں کی پابندی. ہمیں کتنے لوگ ہیں جو سنت کی پابندی نہیں کرتے؟ فرض نماز پڑھ لے تو بس نہیں، سنت کی پابندی کرنی چاہیے. نماز سے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں، اذکار، نماز کے بعد کی جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، نماز کے بعد کی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے جو ثابت ہیں ان کا التزام کرنا، صبح و شام. جی، قرآن کے لیے وقت لگانا، قرآن کے لیے وقت نکالنا زیادہ سے زیادہ. اب اگر کوئی شخص جو ہے قرآن رمضان کے مہینے میں بھی نہیں کھولے گا تو اس سے بڑھ کر بدنصیب اور کون ہوگا؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی. نعوذ باللہ من ذالک، بڑی بدنصیبی ہے. قرآن کریم کے ساتھ ہمیں وقت گزارنا چاہیے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن کے دروس سیکھنا چاہیے. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی ہدایات. مسلمان کا مطلب صرف نام کا مسلمان نہیں، خاندانی مسلمان نہیں. مسلمان کا مطلب جو دین کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے. یہ ہے عبادت، یہ ہے رمضان میں گزارنے کا طریقہ. رمضان کے لیے ہم لوگوں کو جو تیاری کرنے کی جو ضرورت ہے اس میں باقاعدہ ہم لوگوں کو وقت متعین کرنا چاہیے کہ کم از کم روزانہ اتنے پارے تو ہم پڑھیں گے. منیمم کتنا؟ 1 پارہ منیمم. تلاوت، باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. اگر نہیں آتی ہے تو سیکھنا چاہیے، پڑھنا سیکھنا چاہیے. جی ہاں، اب اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کریں، کہیں اے اللہ یہ لوگ جو ہے قرآن کو، تیرے کتاب کو چھوڑ دیے. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اس دن کہیں گے اے میرے پروردگار یہ میری قوم کو قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیے. ٹائم رہا تو پڑھتے سو، ٹائم نہیں ملتا قرآن پڑھنے کے واسطے. نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ کون سی کتاب ہے بتائیے؟ ایک ایک حرف پر 10 نیکی. ایک لائن میں کم از کم 15 جو ہے یہ حروف ہوتے ہیں. کتنے حروف ہوتے ہیں؟ حروف تو ماشاءاللہ میرے خیال میں جو ہے کئی حروف ہوتے ہیں، تو تقریباً یعنی آدمی جب گنتا ہے تو 45 حروف کے قریب ایک لائن میں. اب جب 45 کا مطلب 450 ثواب. ہر نیکی کا ہر ایک لفظ، حرف کا، لفظ کا نہیں حرف کا 10 ثواب ہے. سبحان اللہ. لہٰذا ہمیں قرآن کریم رمضان مبارک میں قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور ایک بات، رمضان کا مہینہ اس کے روزے فرض ہیں. ہر طاقتور جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، سفر نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، یا اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے علاوہ جو معذور ہیں، باقی صحت مند لوگوں پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. اور بعض لوگ جو ہے کیا ہے، میں روزہ رکھا تو مجھے سر میں درد ہو جاتا، مجھے گیس کی شکایت ہو جاتی. معمولی چیزوں کو جو ہے عذر بنا لیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. معمولی باتوں کو عذر نہیں بنانا چاہیے. واقعی اگر بیماری ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے، اور اگر بعد میں قضا کر سکتا ہے تو قضا کرے. اور اگر ایسا مرض ہے کہ کب ختم ہو معلوم نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ ہر رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. یا تو کھانا کھلائے پیٹ بھر کے، جیسا گھر میں کھانا پکتا ہے عام طور پر وہ کھانا، یا نہیں تو 2.5 کلو 1.25 کلو چاول ایک دن کی طرف سے 1.25 کلو چاول، 1.25 کلو چاول. بعض لوگوں نے کہا 1.5 کلو چاول، 1.25 کلو چاول دے دے تو ٹھیک ہے، ایک دن کی طرف سے. یہ فدیہ ہے. یہ کبھی بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے مہینے میں دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں،
کوئی حرج نہیں. تو بہرحال لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ معمولی شکایتوں کو رکھ کر جو ہے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگر سحری کرنا نہیں ہوا تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں. غلط ہے یہ. سحری چھوٹ گئی، سو گئے، تب بھی روزہ رکھنا ہے. کب آپ روزے کی حالت میں اگر ایسی حالت پہنچ گئی کہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے جان جانے والی ہے، تب پی سکتے ہیں، تب کھا سکتے ہیں. جی سحری نہیں کیے اس کی وجہ سے کوئی عذر نہیں ہے. یہ سحری نہیں کیے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں گے. آپ کو روزہ رکھنا ہے. جی ہاں، تراویح کی نماز انشاءاللہ یہ ساری باتیں آئندہ 4 دن کے درسوں میں اور مزید باتیں آئیں گی، لیکن یہ ساری باتیں ہم لوگ سیکھ کر ابھی سے رمضان کی تیاری کریں. تیاری میں روحانی تیاری، اپنے روح کی تقویت، اللہ تعالیٰ سے قربت، اللہ سے توبہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، کثرت سے استغفار، کثرت سے ذکر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اے اللہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے پروردگار مجھے مدد فرما کہ میں بہترین طریقے سے تجھے یاد کروں، بہتر طریقے سے تجھے یاد کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری اچھی عبادت کروں. اس کے لیے دعا کرنا. اے اللہ آنے والا رمضان گزشتہ رمضانوں سے ہمارے لیے بہتر ہو یا اللہ. اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سارے مسلمانوں کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کر دے یا اللہ. جنت کے نصیب وار اے اللہ ان کو شامل فرما یا اللہ. جنت کی مستحقین میں ان کو شامل فرما یا اللہ. اے اللہ ساری بیماریاں، ساری مصیبتیں اور ان ساری چیزوں سے اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما. آمین ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.